اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث فضائل صدقات حصہ 2 سے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے ہے. جب آدمیوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کے نفوس یعنی نفس دنیا کی طرف جھکنے لگتے ہیں، اور یہ فائدہ جو ذکر کیا جا رہا ہے ایک ہی فائدہ نہیں بلکہ فوائد کا خزانہ ہے، اور اس میں کم سے کم جو فائدہ ہے وہ شرمگاہ کی شہوت اور فضول بات کی خواہش کا چھوڑنا ہے. اس لیے کہ بھوکے آدمی کا دل فضول باتیں کرنے کو نہیں چاہا کرتا ہے، اور اسی ایک بات کی وجہ سے آدمی غیبت سے، جھوٹ سے، فحش بات کرنے سے، چغلی کرنے سے اور بہت سی خواہشات سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اور پیٹ بھرنے پر آدمی کا دل تفریحی باتوں کو چاہا کرتا ہے، اور عام طور سے ہم لوگوں کی تفریحیں آدمیوں کی آبرو ریزی سے ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ زبان کی کھیتیاں ہی آدمی کو اکثر جہنم میں ڈالتی ہیں، اور شرمگاہ کی شہوت کی ہلاکت تو کسی سے بھی مخفی ہے ہی نہیں. اور آدمی کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر شرمگاہ پر قدرت دشوار ہو جاتی ہے. شرمگاہ پر قدرت دشوار ہو جاتی ہے، یعنی قابو نہیں کر سکتے ہیں. اگر اللہ کے خوف سے آدمی اس پر قدرت یعنی طاقت پا بھی لے تب بھی آنکھ کا گناہ ناجائز طریقہ سے کسی عورت یا مرد کو دیکھنا تو ہو ہی جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے جیسا کہ شرمگاہ زنا کرتی ہے، اور اگر آدمی آنکھ بند کر کے اس پر بھی قدرت پالے تب بھی جس کو دیکھ چکا ہے اس کا خیال تو دل میں آتا ہی رہے گا، اور شہوت کے خیالات حق تعالی جل شانہ سے مناجات کی لذت کو دیکھتے لذت کو کھو دیتے ہیں. اور ایسا بسا اوقات یہ فاسد خیالات نماز میں بھی آ جاتے ہیں. زبان اور شرمگاہ مثال کے طور پر ذکر کر دیے گئے، ورنہ 7واں اعضاء کے سارے گناہ اسی قوت سے پیدا ہوتے ہیں جو پیٹ بھرنے سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے بھائیو، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، پیٹ کا 3 حصہ بنائیں. ایک حصے میں کھانا، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرا حصہ عبادت کے لیے خالی رکھیں. شکم سیر ہو کر کھانے سے آدمی کا شہوت قابو میں نہیں رہتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. اس
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔